مجھے بتاؤ کیا سارے جھگڑے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سارے جھگڑے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ سارے جھگڑے آج اماموں کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت سی جماعتیں دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب یہ اختلافات تمہارے درمیان ہو جائیں تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے بہرا پیر کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ شرک برساز بھی ہمارے یہاں ہیں، اخلاقی برائیاں، بدعتیں، وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، ابھی چند دن پہلے جو منظر تم نے کیا، ہمارے یہاں تو شیعہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آپ حضرات کرتے ہیں۔ یہ جن کو لوگ احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے، رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کہیں ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طلب مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو
شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن۔ پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا۔ اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔ 12 تاریخ کو بھی قمقمے اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی۔ امام بخاری اس روایت کو لاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض عنصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے، واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، واہ کر بابا من جنت الفردوس مأوا، واہ کر بابا الا جبریل لنا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ واہ کر بابا الا جبریل لنا، آئے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں، آئے جبرائیل اب نانا محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے۔ تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ جواب ہوگا۔ تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر ٹیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو، اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک
रसूल के इंतकाल का गम उनकी बेटी बना रही है, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? उनके गम में तुम शरीक क्यों नहीं हुए हो? और गम भी ऐसा जो थोड़ा बहुत नहीं है। हजरत फातिमा से सुनो कि गम कैसा है। कहती है सुब्बत अलल अय्यामी, अगर वो गम जो नबी के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर टूटे हैं, गम जो मेरे ऊपर आए हैं, अगर ये गमों के पहाड़ किसी दिन के ऊपर डाल दिए जाएं तो दिन भी रात में बदल जाते। अगर ये गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ये गम है। और उनकी बेटी बतला रही है, उनकी बेटी कह रही है इस गम में आए बरेल भी मोल भी हो, मुझे इतना बताओ फातिमा के गम में 12 रबीउल अव्वल के अंदर तुम शरीक क्यों नहीं हुए? हम अहले हदीसों से पूछोगे तो हमारे पास तो एक ही जवाब है, 3 दिन से ज्यादा मातम करना जायज ही नहीं है, 3 दिन से ज्यादा गम करना जायज भी नहीं है। हम तो एक ही जवाब देंगे, और ये तरीका, ये उसूल भी हमने सीखा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से सीखा है। तुम तो मानते ही नहीं हो। तुम बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या होगा? हुसैन का मातम अब तक किए आ रहे हो, हालांकि वो जिंदा भी है तुम्हारी नजरों में, फिर भी मातम करते चले आ रहे हो। मुझे बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गम फातिमा मना रही है। हजरत आयशा जिनकी शादी हुई, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, हजरत आयशा की शादी हुई, पहली रात है, नबी अकरम के साथ लेटी हुई है, बिस्तर पे सो रही है। रात में ख्वाब देखती है कि आसमान पर 3 चांद चमक रहे हैं, तीनों चांद बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन एक चांद बहुत ज्यादा रोशन है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। अम्मा आयशा ख्वाब देखती है कि सबसे ज्यादा जो चांद चमक रहा है वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी देर बाद चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा, फिर तीसरे नंबर पे चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। सुबह हुई, अपने नबी से, अपने शौहर से ये ख्वाब पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे नबी, अभी नई नई बीवी हूं, चलो फिर कभी पूछ लूंगी, अभी तो जिंदगी भर रहना नबी के साथ। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे बेटी आया आयशा, तुझे तेरी माँ याद कर रही है। अल्लाह के नबी से कहते हैं आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा को घर से ले जाऊं और अपनी बीवी से, उसकी माँ से मिला लाऊं, शाम को फिर आपके घर छोड़ दूंगा। फरमाया आपकी बेटी भी है, ले जाओ। हजरत आयशा को ले गए। हजरत आयशा अपनी माँ और बाप के साथ खाना खा रही हैं और कहती हैं अब्बू जान आपको भी तो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, आप ही बता दीजिए, आज की रात मैंने ख्वाब देखा है कि सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा क्या तुमने इस ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बयान तो नहीं फरमा दिया? फरमाया नहीं। कहा मेरी बेटी नबी अकरम से इस ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये तेरा ख्वाब पूरा होगा तो मैं खुद तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के पास आई तो उम्र थी 9 साल, फिर ख्वाब देखती है 10 साल की हो गई, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, और जब 18 की हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। 9 से 18 साल, पूरे 10 साल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रही। वो भी इस ख्वाब को भूल गई कि कब मैंने देखा था और उसका तस्करा नहीं किया। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दफन किया जा रहा है, मिट्टी दी जा रही है और सहाबाए किराम उस मिट्टी को देने के बाद वापस आ जाते हैं। हजरत आयशा सुबह होकर बैठी हुई है, अपने शौहर की कब्र को देख रही है, अपने प्यारे सरताज की कब्र को देख रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास आते हैं, बेटी ने आंसू पोंछे, गोया कि वो अपने बाप को ये बताना चाहती है कि मैं रो नहीं रही हूं, मैं गम नहीं कर रही हूं। हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ मेरी बेटी क्या बात है? कहा कि मुझे कुछ खुशियां मिली हैं। कहा क्या खुशियां मिली है आयशा? कहा आय अब्बू जान अल्लाह के नबी का इंतकाल पीर के दिन मेरी बारी का दिन था, मेरी बारी थी, मेरी बारी के दिन नबी का इंतकाल हुआ, ये मुझे खुशी मिली है। मेरे नबी की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हुई, उस वक्त आप मेरी रान के ऊपर लेटे हुए थे, ये खुशी मुझे मिली है। आपने मिसवाक की, टाइट थी, मैंने उसको अपने दांतों से नरम कर दिया और फिर मैंने अल्लाह के नबी को दे दी। आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया, ये खुशी भी मुझे मिली। फरमाया बेटी ये खुशियां तुझे मुबारक हो, मैं तो अपना वादा पूरा करने आया। आज से 10 साल पहले जब तू खाना खा रही थी मेरे साथ और तूने ख्वाब बयान किया था, मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं बता दूंगा। आयशा तूने अपने नबी के
حجرے میں جو 3 چاند چمکتے ہوئے دیکھے تھے، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ عائشہ یہ وہی چاند تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ اب تو اپنی نظروں سے 2 چاند اور دیکھے گی جو تیری زندگی میں ٹوٹیں گے اور اسی حجرے کے اندر دفن ہوں گے۔ جہاں غم کا یہ عالم تھا، جہاں غم کا یہ عالم تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ تم حضرت عائشہ کے اس غم میں شامل کیوں نہیں ہو؟